مولانا رومی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا، کہا کہ ایک پرندہ تھا، خدا سب کا ہے، اللہ سب کا ہے، سب کا خالق اور مالک ہے. کہنے لگا کہ پرندہ ہے، پرندہ بیٹھا ہوا درخت پہ بیٹھا ہوا شاخ پہ، اوپر خطرناک قسم کے باز اور چیل آواز دے رہے ہیں اور چہچہا رہے وہ چیلیں، اور پرندے کو خطرہ ہے کہ اوپر اڑوں تو باز مجھے، اور نیچے کوئی شکاری وہ تیر لے کر کے نشانہ بنا رہا ہے اس کو. اللہ اللہ، کیا سمجھانے کا انداز ہے. فرمایا کہ پرندے سوچ رہا ہے کہ اگر یہاں بیٹھا رہوں تو نیچے تیر انداز، اس زمانے میں تیر سے شکار ہوتے تھے، تیروں سے تیر انداز تیر سیدھا کر رہے ہیں میرے طرف، اگر ادھر بیٹھا رہوں تو وہ تیر مجھے لگے گی، اور اگر اڑوں تو اوپر باز اور شاہین، اللہ آپ کا بھلا کرے، باز اور شاہین وہ گھوم رہے ہیں، میں کہاں چلا جاؤں؟ اوپر باز ظالم، نیچے انسان ظالم. خدا کی مرضی ہے، خدا جس کو سن لے. اوپر بازوں کی آواز آ رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ چیل اور یہ شاہین کیسے ظالم قسم کا ہوتا ہے، چمبا مار کر کے پرندوں کی آنتیں ان کے پیچھے سے دوبر سے نکل جاتی، اس طرح سختی سے چمبا مار دیتے. نیچے تیر انداز آدمی ظالم ہے، میرے گوشت کا بھوکا ہے، اور اوپر یہ کہ چیل بھوکا ہے. مولانا رومی کا اپنا انداز ہے، تو کہنے لگے کہ اللہ تو صرف انسانوں کا تو خالق نہیں ہے، تو ہمارا بھی تو خالق ہے نا. اللہ تو صرف انسانوں کا خالق نہیں ہے، ہمارا بھی تو خالق ہے نا. ایسی صورت میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ فرمانے لگے کہ اچانک ایک سانپ آ گیا، اور وہ جو تیر انداز تھا تیر سیدھا کر رہا تھا کہ پرندے کو مارے. کہنے لگے وہ سانپ آ گیا، اور سانپ نے اس تیر انداز شکاری کے پاؤں پہ ڈس مارا. جیسے اس کو ڈس مارا تو ایسے تو تیر یہاں سے نکلا، تیر اوپر نشانے سے اوپر جا کر کے باز کو لگا، ادھر باز تڑپنے لگا، ادھر شکاری تڑپنے لگا، اور پرندے درمیان سے ٹھیک نکلا. اس لیے کہ وہ نشانہ تو اسی کو بنا رہا تھا. میں نے واقعہ آپ کو بتا دیا. بیٹھے ہوئے سبزی منڈی والے حضرات بھی دوسرے ظلم نہ کرو، کاروبار میں ظلم نہ کرو، اور اپنے اعمال کے اندر ظلم و زیادتی نہ کرو، اپنے اخلاق کے اندر ظلم و زیادتی نہ کرو. تو حضرت فرماتے کہ پھر شکاری ادھر تڑپتا رہا، باز کو ادھر تیر لگی، باز ادھر گرا، اور پرندے درمیان سے نکلا. یہ ہمارے علاقے کا واقعہ آپ کو بتا دو. ہماری گاڑیاں یہاں سے جاتی ہے کوئٹہ، اس لائن پہ آپ نے بھی سفر کیا ہوگا، اس لائن پہ آپ نے بھی سفر کیا ہوگا. 4 کروڑ کی گاڑی ہے، 5 کروڑ کی گاڑی ہے، اس میں اس کی خوبصورت بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، اور آ کر کے وہ مسلح وہ بلوچ یا وہ مسلح سندھی یا وہ ہتھیار والا پٹھان، وہ مسلح بلوچ آ کر کے کہتے اتر جاؤ، گاڑی روکو. گاڑی روک دیا، بندے کے ہاتھ پاؤں باندھے، گاڑی بھی اپنے لیے لے لی، پیسے بھی لے لیے، اور خواتین کی عزتیں بھی لوٹی. یہ روایتیں کبھی آپ نے سنی ہے پٹھانوں میں، بلوچوں میں؟ اسلام اگر ہم میں نہیں ہے، لیکن قومی غیرت تھی وہ بھی نکل گئی، قومی روایتیں تھی، قومی ثقافت تھی وہ بھی نکل گئی. آدمی بندہ ہوا ہے، اور کچھ فاصلے پر لے جا کر کے خواتین کی عزت لوٹی جائے، پیسے موبائل سارے لے گئے، گاڑی بھی لے جا رہے، اور عزت خواتین کی لوٹ کر کے وہ نکل گئے، گاڑی بھی لے گئے. اب یہ بندہ جو اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو دیکھے کہ جن کی عزت لوٹ گئی، پاکستان کے غیرت مندوں نے لوٹا، تو کیا وہ تڑپ تڑپ کر کے رو رو کر کے وہ وہیں پر مر گئے. لیکن آخر روتے ہوئے کہنے لگے نہیں مرا نہیں، تڑپ تڑپ کر کے رو رہا ہے، اور رو رو کر کے کہہ رہا ہے اللہ سنا ہے کہ تو ہے لیکن کہاں ہے؟ اے اللہ سنا ہے کہ تو ہے لیکن ہے کہاں؟ تیری مدد کب آئے گی؟ اب نہیں آئی تو تیری مدد کب آئے گی؟ آپ لوگ متوجہ ہو جائیں. خیر ظالم تو چلے گئے، ظالم تو چلے گئے جی، اور وہ بندہ گاڑی بھی لے گئے، پیسے بھی لے گئے، عزتیں، بیٹیوں کی بہنوں کی عزتیں بھی لوٹ گئی. اور وہ جا کر کے مسلسل روتا ہے کہ خدا سنا ہے کہ تو ہے لیکن ہے کہاں، سنا ہے کہ تو ہے لیکن ہے کہاں، سنا ہے کہ تو ہے لیکن کہاں. کبھی نبی بھی کہتا ہے متى نصر اللہ، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. فطری تقاضے انسان عاجز ہے، اللہ کب مدد آئے گی، اللہ کب مدد آئے گی، لیکن اوپر سے آواز صبر کرو صبر کرو، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد آتی ہے. ہوا یہ کہ چوروں نے لے گئے جی مال، خواتین کی عزتیں بھی لوٹی. یقین کرو 1-2 ہفتے نہیں گزرے کہ آپس میں وہ ظالم لگے، جتنے بھی ظالم اس کاروائی میں تھے وہ سارے کے سارے بموں سے دوسرے ظالم نے اڑا دیا. تو ایسے اڑے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. وہ مظلوم
جس کی بیوی اور بیٹیاں اور بہنوں کی عزتیں لوٹ گئی، اور وہ کہہ رہا ہے اللہ مجھے معاف کر لینا، اللہ مجھے معاف کر لینا، اللہ مجھے معاف کر لینا، مان لیا کہ تو موجود ہے، مان لیا کہ تو موجود ہے۔ یہ آپ کے پاکستان میں ایک مرتبہ نہیں ہوا، کئی واقعات